الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ المدثر۔ سورہ المدثر مکی سورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 56 آیات ہیں۔ سورہ مدثر مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے صورت ہے، اور کچھ روایات آتی ہیں بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہیں کہ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً جو پہلی نازل ہونے والی وحی تھی وہ اقرا باسم ربک الذی خلق سے کی جو آیات ہیں وہ معلم یعلم تک، یعنی 5 آیات پہلی نازل ہونے والی وحی تھی، اور اس کے بعد سورہ قلم کی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے جیسے دیکھا کہ سورہ المدثر مزمل کی جو ہے وہ پہلا رکوع نازل ہوا تھا۔ تو یہ تو 3 صورتیں مختلف آیات کے ساتھ نازل ہوئیں، پوری تو نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان صورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ تو 3 دفعہ جب وحی کا نزول ہو گیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اس کو فترۃ الوحی کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ فترۃ الوحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، اور اس کا مقصد کچھ اس وجہ سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور جسمانی طور پر بھی وحی کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں، چونکہ وحی کی جو کیفیت تھی، وحی کو لینے کی جو کیفیت، وہ بہت ہی مشقت طلب تھی اور بہت زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سخت، حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے آ جایا کرتے تھے، اور ایک صحابی حضرت زید بن ثابت کی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا کہ اسی کیفیت میں اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کیفیت میں چلے گئے، تو حضرت زید بتاتے ہیں کہ میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری ٹانگ اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے جو ہڈیاں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور جوڑ جو ہے بالکل الگ ہو جائیں گے۔ اور حضرت اسما بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور وہی سورہ انعام کی جو ہے وہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کا بوجھ کے مارے حال یہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کھل گئیں، اور وہ اس کی جو گردن ہے وہ بالکل زمین کے اوپر ٹیک دی اس نے، اور وہ اتنی مشکل اس کے لیے ہو گئی تھی، اس کا بوجھ اونٹنی کے لیے وہی کا بوجھ ہی لینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو چونکہ یہ جسمانی مشقت کا ایک عمل تھا جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی تیار کرنا تھا، اور ذہنی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے وحی کا پیریڈ جو ہے وہ روک دیا، وحی نازل ہونا بند ہو گئی۔ اور وہی جب نازل ہونا بند ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شدید غم کی کیفیت میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہوتا کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا جا رہا، اور کیوں نہیں یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا۔ جیسے کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے اسی ساری سچویشن کا بتایا، تو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرشتے ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی انہوں نے تصدیق کر دی تھی۔
تو جو ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے، لیکن اب 3 دفعہ وحی کی نازل بھی ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب کوئی وحی نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید غم کی کیفیت ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کئی مرتبہ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے اور بہت ہی شدت غم میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کچھ سکون حاصل ہو جاتا اور وہ اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ دور ہو جاتی تھی. یہ ابن جریر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد امام زہری جو ہے وہ خود جابر بن عبداللہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فترۃ الوحی یعنی کہ جو بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا تو یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ زملونی زملونی یعنی کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. تو چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا اور اس وقت اللہ نے یہ وحی نازل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ اتاری اس کی آیات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. یہ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر وغیرہ میں اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہ ایک تو فترۃ الوحی کے بعد ایک دم سے پھر وحی کا نازل ہونا اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے مخاطب کرنا، یا ایھا المدثر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کیا ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے جاتے ہیں کہ مدثر کا نام مطلب کیا ہے اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کہہ کے مخاطب کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے مدثر اٹھو، قم اٹھو. لیکن یا ایھا المدثر کہہ کے مخاطب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مدثر بیسیکلی کہا جاتا ہے اور لپیٹ کر لیٹنے والوں. مدثر کس کو کہتے ہیں؟ جو اور لپیٹ کر لیٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ اس وقت بہت ہی شدت خوف تھا اور ہیبت اور خوف کی یا وحشت کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پری پر تھے ان کے، تو ایک خوف سے ان کے اوپر طاری ہو گیا اور وہ اس خوف کو دور کرنے کے لیے جب گھر میں پہنچے اور کہا کہ زمبلونی زمبلونی کہ مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو، تو چادر لے کر خوف کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا. پیچھے ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا. مزمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اور لپیٹ کر سونے والے. گویا اور لپیٹ کر سونا اور لپیٹ کر لیٹنا دونوں میں بہت فرق ہے. ایک تو ہے نا کہ لمبی تان کے سو ہی جانا، تو وہ سونے سے منع کر کے راتوں کو اٹھنے اور راتوں کی عبادت کا وہاں پہ حکم دیا گیا تھا سورہ المزمل کے اندر. یہاں مدثر کہہ کے ایک اور مدثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنکا جمع کر کے جو گھونسلہ بناتا ہے اس کو مدثر بھی کہا جاتا ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، تم کیوں اور لپیٹ کر لیٹ گئے ہو؟ تم تنکا جمع کر کے وہ جو انسانیت کا گھونسلہ
रेजा रेजा होकर बिखर चुका है। जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में आपस में तकरीबन 612 साल का फर्क था। तो अब इतने 100 सालों में जाके इंसानियत का घोंसला बिल्कुल बिखर चुका था, रेजा रेजा हो चुका था, मुंतशिर हो चुका था, अखलाकियात की बिल्कुल ही हालत बिगड़ चुकी थी, दीन अपनी असल शक्ल खो चुका था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुद्दस्सिर कह के मुखातिब किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, ए और लपेट कर लेटने वाले, उठो और तिनके जमा करके इंसानियत के घोंसले को दोबारा से बनाना शुरू करो। और गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ अल्लाह ताला ने मुद्दस्सिर कह के मुखातिब किया। और मुद्दस्सिर का मैंने आपको जैसे मतलब बताया, पीछे मुज़म्मिल कह के मुखातिब किया था, यहाँ मुद्दस्सिर कह के मुखातिब किया जा रहा है। तो एक और चीज समझ में आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले रहे कहीं पर भी, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके मुखातिब नहीं किया जा रहा। दूसरे अंबिया को या याह्या, या जकरिया, या ईसा, या मूसा, या नूह इस तरह कह के मुखातिब किया गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कभी भी या मोहम्मद कह के मुखातिब नहीं किया। क्यों? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह के महबूब हैं। हमें अपनी औलाद बड़ी महबूब होती है, बड़ी प्यारी होती है, तो हम अपनी औलाद का कोई भी अगर नाम रखें, मिसाल के तौर पर अपनी औलाद को हम जो भी नाम रखते हैं, कोई अली अपनी औलाद का नाम रखता है, तो क्या सिर्फ आप उसको अली ही कह के मुखातिब करेंगे? कभी आप उसको गुड्डू, कभी पप्पू, कभी बबलू, कभी मिट्ठू, कभी सोनू, कभी हनी, कभी स्वीट हार्ट, कभी जानी, क्या क्या कह के मुखातिब करता है ना। तो क्या है कि एक माँ की एक ममता है कि वो उसकी मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं है और वो मुख्तलिफ नामों से अपने प्यारे को कहकर मुखातिब करती है। मोहब्बत उमड़ उमड़ के आ रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं, आप हबीब खुदा हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी ज्यादा है कि एक नाम से तो कभी इक्तफा ही नहीं कर रहे, कभी किस नाम से मुखातिब कर रहे हैं तो कभी किस नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे 10 नाम रखे, मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं खातिम, मैं अबुल कासिम, मैं यासीन, मैं तौहा। ये तो 10 नाम अल्लाह ताला ने रखे। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने और मजीद नाम आते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर ही मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कह के जो मुखातिब कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मुखातिब किया है। तो बेशुमार और नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिससे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला का मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है कि ओढ़ लपेट कर लेटने वालों क्या करो, उकुम फअंज़िर, उठो और डराओ और खबरदार करो। गोया 3 वही आ चुकी हैं और 3 वही के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि बस अब आपके लिए सोने का जो है वो टाइम खत्म हो गया है। रातों को ओढ़ लपेट के सोना छोड़ दीजिए और रातों को जागा करिए और क़यामुल लैल का एहतमाम करें और तहज्जुद में कुरान को पढ़ा करें। और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ओढ़ लपेट कर लेटने वाले अब आप उठें और आप खबरदार करें। आपके ऊपर नबूवत का बहुत भारी फरीजा दे दिया गया है, आपको चुन लिया गया है इस मनसब के लिए, लिहाजा आपके लिए खौफ में जाने का मुकाम नहीं है। आपके लिए इस मनसब की जिम्मेदारी को महसूस करके और अपने आप का तस्किया करने की जरूरत है और वो तस्किया रातों को जाग के क़यामुल लैल और तहज्जुद को कायम करने और रातों को उस तहज्जुद में कुरान पाक पढ़ने से आपका तस्किया नफ्स भी होगा, नफ्स को कंट्रोल में आप करेंगे और जैसे ही नफ्स कंट्रोल में आ जाएगा तो अब आप दीन के दाई बनकर आप क्या कीजिए, फअंज़िर, आप उठिए और लोगों को मुतनब्बे करें और बुरे अंजाम से मुतनब्बे करें। ये जो लोग जहन्नुम रसीद होने जा रहे हैं इनको जहन्नुम में जाने से रोक लीजिए।
انذر کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں انذار کرنے کا حکم دیا کہ انذر قومک ان یأتیہم عذاب علیم. حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے حکم دیا گیا، اسی طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اب کیا کریں، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں، برے انجام سے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، متنبع کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد پھر سارے کے سارے قریش کو جمع کیا، ان کی دعوت بنائی. تقریباً 40 کے قریب افراد جو ہیں وہ آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر خطبہ دیا، اور پھر اس میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ اے صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا کہ اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں بھی جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے لیے قیامت میں کچھ نہیں کر سکوں گا. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار کرنے کا حکم دیا گیا کہ قم فانذر، اور اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا جب حکم دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کر کے اور اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. یہاں جو چوتھی وحی میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور جا کے لوگوں کو دین کی دعوت کا کام انجام دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 وحی آئی، اور 3 وحی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، اپنے گھر میں حضرت علی، اور اپنے ہی گھر میں حضرت زید، اور پھر آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق، ان تک اپنی دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ وہاں تک تو پہنچ گیا تھا، اور بتایا جا چکا تھا کہ ایسے اللہ نے جو ہے وہ نبوت عطا کی ہے اور یہ حکم دیا ہے. اور پھر جب یہ حکم آیا کہ قم فانذر، کہ آپ اٹھیں اور سب کو برے انجام سے متنبع کریں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف صحابہ کرام تک دین کی دعوت کو پھیلانا اور پہنچانا شروع کر دیا تھا. تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو یہ بالکل ابتدائی مرحلے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، پہل کے کھڑے ہو جائیے. کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا کورس تو نہیں کیا تھا اللہ کے نبی نے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کتنی وحی آئی تھی؟ صرف 3 وحی تھی. ایک تو کیا تھی؟ اب پڑھ، اقرا باسم ربک الذی، یعنی پہلی وحی پڑھنے اور لکھنے کے اوپر، دوسری وحی بھی لکھنے کے اوپر، تیسری وحی جو یہ تھی وہ کیا تھی کہ راتوں کو عبادت کرنا شروع ہو جائیں، اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں کا اہتمام کر کے اس کے اندر آپ راتوں کو قرآن پڑھا کریں. اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا اور دعوت میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد فوراً اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ قم فانذر. میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کو جب سنا جائے گا، قرآن کو جب پڑھا جائے گا، تو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس کی باتوں کو لکھنا ہے. لکھنے کے بعد پھر ہم نے راتوں کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے دائی بنے، دین کی تبلیغ کا کام کریں، تو پھر ہم نے دین کے احکامات کو پڑھنے، لکھنے، سننے، لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ راتوں کا قیام کرنا شروع کرنا ہے، تہجد کو لازم پکڑ لینا ہے، راتوں کی عبادت کرنی ہے، قرآن کا اہتمام راتوں کے وقت کیا جائے، اور پھر لوگوں کو برے انجام سے متنبع کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوا جائے. اور کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اپنے ساتھ جوڑنا ہے، اپنی جو ہے وہ گدی کو مضبوط کرنا ہے، یا اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا لینی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بڑا بیان کیا کرو. لوگوں کو اپنے علمی تفاخر کی طرف مت لے کر جاؤ. لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے دین کی دعوت نہیں دینا، بلکہ کس کے سے جوڑنے کے لیے دین کی دعوت دینا ہے؟ اللہ جو ان کا رب ہے، اس کی کبریائی بیان کرو اور اسی سے لوگوں کو جوڑا کرو. دائی ہمیشہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں جوڑتا کہ میری کلاس بڑی ہو جائے، میری جو ہے وہ نفری زیادہ ہو جائے، میری تعداد زیادہ ہو جائے. دین کی دعوت صرف اور صرف اللہ سے جوڑنے کے لیے ہی اختیار کی جائے گی. اور دین کی دعوت کے لیے ہاں کے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کرنا ہے کہ کائنات میں کبریائی کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اللہ صرف ایک ہی ہے اور کوئی اور خدا نہیں ہے. اس کے علاوہ اسلام ہمیں ایک اور حکم دیتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ اکبر
کہا جائے. اللہ اکبر ہی کی سب سے زیادہ ہمارے دین میں اہمیت ہے. اذان کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر کے کلمات ہیں. نماز میں بھی مومن اللہ اکبر کے کلمات کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح جب بھی وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو وہ نماز میں اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہوتا ہے. جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے تو بھی اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے. یعنی کہ تمام قربانیاں بھی اللہ کے لیے، تمام عبادتیں بھی اللہ کے لیے، تمام نمازیں بھی اللہ کے لیے، اور تمام نعرے بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. تکبیر کا نعرہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور آج ساری دنیا میں مسلمان اللہ اکبر ہی کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. اللہ تمام ہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اللہ ان کی مدد بھی فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ کام شروع کیا تھا، اور جو بھی اللہ کی کبریائی کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے. اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت کے درجے بھی عطا فرمائے. پھر آگے حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. تو گویا ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی دین کے داعی بننے جا رہے ہیں، دین کی دعوت کو پھیلانے کا کام اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ سب اللہ کے چوزن ونز ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے. شروع میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے چنا تھا تب ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم پاکیزگی کا اہتمام کرو. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا کیا معاملہ ہے یا کیا طریقہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا جائے؟ دیکھیں یہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری شخصیت کا عکاس ہوتے ہیں، ہماری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے ان کپڑوں ہی کی وجہ سے. جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. آپ کو ہر قسم کے جو لوگ نظر آتے ہیں ان کے اندر آپ کو جس طرح کا جس قماش کے لوگ ہوں گے اسی قماش کے اس کے کپڑے آپ کو نظر آ جائیں گے. جیسے کہ کوئی بہت زیادہ دنیا دار قسم کا ہوگا تو اس کے لباس میں فخر، غرور، ریا، نمود و نمائش، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. ایسے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بہت ہی زیادہ رئیس اور نواب ہیں ان کے لباس علیحدہ سے نظر آ جاتے ہیں. جو بہت زیادہ مذہبی سوچ کے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لباس میں سادگی اور ایک علیحدہ ہی ان کے لباس میں ایک رکھاؤ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ چھوڑے قسم کے ہوتے ہیں، ان کے لباس میں ویسے ہی آپ کو بہت آوارہ قسم کی آوارگی نظر آ رہی ہوتی ہے، یا بہائی اور فحاشی کے لباس کو پہنے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو سب ایکچولی لباس کے ذریعے سے اپنے مزاج کی نمائندگی بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فوراً اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا. اب پاک اور صاف رکھنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آیا نا کہ اس حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ انسان دوسرے انسان کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ کس قماش کا انسان ہے، یہ کس لیول اور کس درجے کا انسان ہے. آپ کے لباس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کے لباس سے ہی دوسرا متاثر ہو جائے. اب لباس کے اندر جو چیز سمجھ آ رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے کہ فطہر، کہ اس کا پاکیزگی کا اہتمام کرو. تو گویا لباس کے اندر ایک تو ظاہری پاکیزگی بھی ہونی چاہیے اور ایک باطنی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے. اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک نجاست سے پاک رکھنا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کی روح پاک ہوگی تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی پھر آپ کا لباس خود بخود پاکیزہ ہوگا. اگر آپ کی روح گندی ہوگی تو لباس بھی گندگی میں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک پاکیزہ روح کبھی بھی گندے لباس میں یا گندے جسم میں نہیں رہ سکتی. اگر روح پاکیزہ ہے تو جسم بھی پاک ہوگا اور لباس بھی پاک ہوگا. تو ایک تو یہ کہ ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، ہر طرح کی ظاہری پاکیزگی ہو، ہر طرح کی آپ کہیں اپنے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے.
عام طور سے یہ کانسیپٹ ہے دنیا کے اندر کہ جو جتنا زیادہ اللہ والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ میلا کچیلا ہوگا، اور اس نے جو ہے وہ اگر صاف ستھرے لباس کوئی پہنتا ہے تو وہ تو بھائی جی بہت دنیا دار ہے، اور وہ تو اس کے اندر تو دین کا شائبہ بھی پایا نہیں جا رہا۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہم بار بار اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ راہبانہ تصور جو ہے وہ تو کرسچینٹی میں اختیار کیا گیا ہے، یا ہندو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو راہب ہیں یا جو ان کے جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں وہ کس قدر گندگی میں رہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے گندے رہتے ہیں تو ہم اتنے ہی زیادہ مقدس ہیں، اور اگر کوئی کپڑے پہن لیتا ہے ان میں سے تو ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر دین میں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ میل کچیل کو پسند نہیں کرتا اور نفرت کرتا ہے، اور ہمارے دین میں تو کہا گیا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی تو نصف ایمان ہے، اور جب پاکیزگی نصف ایمان ہے تو پھر پاکیزہ رہنے کے لیے تو پاکیزہ رہنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پھر اتنے ہی پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ اپنے کپڑوں کو ایک تو ظاہری گندگی سے پاک رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو باطنی گندگی ہے اس کے اندر جو تکبر، ریا اور تفاخر وغیرہ کی گندگی اور نظر آ رہی ہے، یا کوئی شہرت کی وجہ سے پہن رہا ہے، یا کوئی بے حیائی یا کوئی اسراف کی وجہ سے اپنا لباس اس طرح کا پہنتا ہے، تو ہم جو دین کے لیے اٹھتے ہیں ان کو خصوصی طور پر اپنے لباسوں کے لیے بہت زیادہ محتاط اور کانشیس ہونا چاہیے۔ اچھا، قرآن پاک میں ہمیں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ تقوی کا لباس جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بہترین لباس ہے۔ تو تقوی والا لباس بھی کیسا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہم نے دیکھی تھی، اور ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی والا لباس ہمیں بتاتا ہے نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے، سطر کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، زیادہ چست نہیں ہونا چاہیے، زیادہ باریک نہیں ہونا چاہیے، مردوں کا عورتوں سے مشابہ اور عورتوں کا مردوں سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور غیر قوموں سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو غیر قوموں سے مشابہ لباس بھی جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا بس وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ تو مومن اور مسلم کو بالکل اپنے لباس کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہی اگلا پہچان جائے کہ یہ مسلمان انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ لباس کو اگر صاف ستھرا رکھا جائے تو اس کے حوالے سے عربوں کے اندر ایک محاورہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جس شخص کا دامن پاک ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں، یعنی اس کا دامن پاک ہے۔ تو گویا اگر کپڑے پاک ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنے دامن میں اخلاق کے یا بد اخلاقی کے دھبے مت لگاؤ۔ ایسا تمہارا اخلاق بہت حسین ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر سے تو تم بہت ہی اونچے خوبصورت لباسیں اوڑھ لو لیکن تمہاری اخلاق جو ہے وہ اس کے اوپر بدنمائی کے دھبے ڈالنے والے ہوں، تو یا کوئی گناہوں کے یا کوئی عیب کے دھبے ڈالنے والے ہوں۔ لیکن اگر تمہارے ایسے ہی معاملات ہو گئے کہ تمہارے گناہوں سے آلودہ دھبے یا تمہارے عیبوں والے دھبے تمہاری شخصیت کے اوپر اگر پڑے ہوئے ہوں گے تو یاد رکھنا کہ تم اگر دین کے دائی اور دعوت دینے والے بن کے اٹھنے لگے ہو تو پھر اگر تم اسی طرح سے اٹھ کے دھبوں سمیت جا کے لوگوں کو تبلیغ کا معاملہ کرو گے تو تمہاری دعوت میں تاثیر نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کی الٹی انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا جو دین کے داعی بننا چاہتے ہیں پھر ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے دامن کو ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بھی اور گناہوں سے بھی اور مختلف قسم کے عیوب سے بھی وہ اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دامن پر جو بد کرداری کا دھبا لگا کے ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، تو
تو جب وہ ان کے اوپر قید میں نبوت عطا کی گئی اور وہ قید سے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی تو اسی بدنما دھبے کو صاف کرنے کے لیے دوبارہ سے گڑے مردے اکھاڑے تھے اور کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے پوچھ کر آؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا. ہمارا دین گڑے مردے اکھاڑنے کا ہمیں حکم نہیں دیتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن پہ وہ جو بڑے ہوئے لگائے ہوئے دھبے تھے ان کو دھونے کے لیے کہ میں نے تو اب باہر نکل کر اور اللہ کا دائی بن کے، اللہ کے دین کا دائی بن کے اور نبی بن کر میں نے باہر نکل کر آنا ہے اور اللہ کی پہچان کروانی ہے، تو اگر میرے ہی دامن پر بدنما دھبے ہوئے اخلاق کی بدنمائی کے تو پھر میں دین کی دعوت کا کام کیسے کروں گا؟ لوگوں نے تو پھر میری طرف الٹا انگلیاں اٹھانی ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے کردار کے اوپر لگائے ہوئے اس دھبے کو دور کرنے کے لیے وہ سارے کا سارا معاملہ دوبارہ سے کھلوایا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو دین کے دائی بنے پھر وہ کیا کریں؟ اپنے دامنوں کو پاک اور صاف رکھیں، ہر قسم کے لباس سے کے اندر ظاہری اور باطنی پاکیزگی بھی ان کے اندر نظر آنی چاہیے. اور اگلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے تم دور رہو، یعنی گندگی کو فہجر چھوڑ دو، ہر قسم کی گندگی کو ترک کر دو، ہر قسم کی گندگی سے دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو. کون کون سی گندگی؟ ایک تو گناہوں کی گندگی، ایک بد اخلاقی کی گندگی، اور پھر اس کے علاوہ شرک کی گندگی بھائی، پھر اس کے علاوہ بدعتوں کی گندگی، پھر ماحول کی گندگی، پھر اس کے علاوہ آپ کی لباسوں میں جو نجاستوں کی گندگی ہے، پھر آپ کی زبان کی بھی گندگی ہوتی ہے نا، نگاہوں کی گندگی ہوتی ہے، نیت کی گندگی ہوتی ہے، کانوں سے فحش سننا یہ بھی گندگی ہے، کانوں کی گندگی. تو کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دو، ہر قسم کے، نہ کوئی فحش سنو، نہ گانے سنو، نہ ہی کچھ فحش دیکھو، نہ ہی کوئی ایسی زبان سے کوئی فحش بولو، بلکہ سوچو بھی مطلب گندی سوچوں کو بھی اپنے اندر سے نکال دو، ہر قسم کی گندی سوچوں کو بھی چھوڑ دو، ہر قسم کی سرگرمیاں جو گندی ہیں، جو خواہشیں گندی ہیں، جو معاملات گندے ہیں، جو طریقے گندے ہیں، وہ تمام گندگیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ تم احسان نہ کرو کثرت طلب کرنے کے لیے، یعنی کہ تم اس لیے احسان نہ کرو کہ تمہیں بہت زیادہ چیزیں مل جائیں گی، زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے تم اچھے کام کرنا یا احسان کا کام کرنا شروع ہو جاؤ، ایسا مت کرنا. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان کا رویہ مت اختیار کرنا. یہ مت کرنا کہ جی ہاں میں اب یہ احسان کر دوں تو مجھے بہت زیادہ اس کی وجہ سے دنیا کی چیزیں مل جائیں گی. آپ دیکھیں ایک مفہوم تو اس میں یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر بھی احسان کرو تو بے غرض ہو کے کرنا. یہ مت سمجھنا کہ تم اگر احسان کسی کے اوپر کر رہے ہو تو تمہیں کوئی اس کے عوض کوئی انعام مل جائے گا یا تمہیں کوئی دنیاوی نعمتیں تمہیں اس کی وجہ سے مل جائیں گی. یعنی کہ تمہارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے کرو، دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کا برتاؤ مت کرنا. دوسرا سا مفہوم یہ ہے کہ نہ تم احسان کرو کہ تمہیں زیادہ مل جائے گا، یعنی کہ ایک تو نبوت کا یہ کام، یہ جو دائی دین کا کام، یہ تبلیغ کا کام ہی اتنا بڑا احسان کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو ایک انسان کی وجہ سے، ایک شخص کی وجہ سے ہدایت پہنچ رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو اس اتنے بڑے عمل کے بعد پھر ایسا مت کرنے لگ جانا کہ تم اب لوگوں کو احسان جتانا شروع ہو جاؤ کہ بھئی دیکھیں میری وجہ سے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں اور میں آپ کے لیے اتنا زیادہ محنت کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے اتنا زیادہ ایفرٹ کر کے اور میں نے آپ تک یہ کام کیا، اور میں تو مطلب جس طرح لوگوں کا ایک عام عمومی رویہ نظر آتا ہے کہ اپنی محنت جتا کر اور لوگوں سے انعامات بٹورنا، لوگوں سے فائدے حاصل کرنا، لوگوں سے مال لینا، لوگوں سے تحفے تحائف کلیکٹ کرنا، یا پھر یہ کہ ہمارے دین میں تو اس حد تک منع ہے کہ ایون یہ کہ دائی کسی سے تعریف کا بھی خواہش مند نہ ہو، یعنی یہ بھی اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا میری تعریف کرے.
ایک عام انسان کو اگر دیکھا جائے نا تو عام انسان جب بھی دنیا کو کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی بدلے کی نیت پہ کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اگر کھانا پکا رہی ہوں تو شاید مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا کہ لوگ تعریف کریں گے. میں کسی کی دعوت بنا رہی ہوں تو جی ریوارڈ ملے گا کہ جی لوگ مجھے بہت مجھے ستائش کریں گے, مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے اور مجھے بہت زیادہ مجھے پسند کریں گے. لیکن عام دنیا میں لوگ اسی طرح یوزلی کام کرتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ بھی اچھا کام کرتا ہے نا تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ شاید مجھے اس کے بارے میں بہت ہی ستائش کی جائے گی, مجھے بہت زیادہ انکریج کیا جائے گا, اپریشیٹ کیا جائے گا, خوش ہوں گے لوگ. تو دین کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے. دین کے لیے ان ریٹرن آپ کچھ بھی لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے, بلکہ دائی کیا کرے گا, صرف اور صرف مخلص ہو کر اللہ کے لیے سارا کام کرے گا. اور وہ یہ کہے گا کہ ان اجریہ الا اللہ, کہ میرا اجر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, مجھے دنیا کی طرف سے کوئی نہ مال چاہیے, نہ کوئی تحفہ چاہیے, نہ کوئی ستائش چاہیے, نہ ہی مجھے کوئی ریوارڈ چاہیے, مجھے نہ شہرت چاہیے, نہ ناموری چاہیے, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پروپیگنڈا, میرا چرچا ہو اور میرا جو ہے وہ لوگوں میں بہت واہ واہ ہو جائے. کوئی ایسا معاملہ مخلص دائی دین کبھی نہیں کرتا. یہی یعنی اس ولا تمنن تستکثر میں گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہایت مخلصانہ دعوت دین کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اور پھر اگلی بات کہی گئی کہ ولی ربی کا فکبر, کہ اپنے ولی ربی کا فصبر, کہ صرف اپنے رب کے لیے ہی تم صبر کرو. گویا دین کی دعوت بھی صرف رب کے لیے دی جائے گی, اور جب دین کی دعوت میں کوئی مشکلات, کوئی پریشانیاں, کوئی تکلیفیں آ جائیں گی تو تمام کام ہو ہی اللہ کے لیے رہا ہے, لربک ہی ہو رہا ہے, تو پھر صبر بھی کس کے لیے کرنا ہے, صبر بھی پھر لربک ہی کرنا ہے. اللہ ہی کے لیے دائی صبر کرتا ہے. جہاں کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو اس پہ وہ صبر کر کے جمع رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, کیونکہ اس کو ریوارڈ اللہ سے چاہیے ہوتا ہے, اس کو لوگوں سے نہیں چاہیے ہوتا. لوگ استہزاء کریں, آپ تکلیفیں دیں, یا آپ کا مذاق اڑائیں, تمسخر اڑائیں, یا کچھ بھی کریں, یا کوئی اپریشیٹ کرے, جو بھی کریں, لیکن آپ نے صبر سے جمے رہنا ہے, اپنا کام کرتے رہنا ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین ہدایات شروع میں جو دی گئی وہ یہ تھی, اور یہ اس وقت دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نبوت کا, دعوت کا کام کا آغاز کرنے جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی بھی شخص غور کرے تو کسی بھی ایک نبی کو نبوت کا کام شروع کرتے وقت اس سے بہتر کوئی اور ہدایات دی ہی نہیں جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ موٹے موٹے چند سٹیپس جو ہیں وہ بتا دیے کہ کس طرح سے اخلاص سے دعوت دینی ہے, اپنے لیے کیا معاملات کرنے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیا رویے ہونے چاہیے, اور مشکلات آئیں گی تو کیسے جم جانا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, ان ریٹرن کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا, اور اپنا کام اللہ کی کبریائی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جت جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو اسی طرح سے لے کر اٹھے اور ساری دنیا پر پھیلے کہ عرب سے عجم تک یہ اسلام کا چرچا ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی دین کی دعوت کے یہ طریقے سکھائے, اور ہمیں بھی ان پوائنٹس کو اپنا کر اور پر عمل کر اور دین کے بہترین انبیاء کے نائب بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور چیز جو آگے بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, کہ دیکھو اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, بس یہی آج کا دن ہے مشکل والا. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم دین کی دعوت دینا چاہتے ہو تو تمہارے اندر فکر آخرت غالب ہونا چاہیے, فکر آخرت کو غالب کر کے دین کی دعوت دینے کا کام کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ جب آپ
نکلیں گے دین کی دعوت دینے کے لیے تو فکر آخرت میں آ کر دین کی دعوت دینا ہے، کیونکہ فکر آخرت ہی اصل میں وہ چیز ہے جب تک انسان کے دل میں یا دماغ میں آخرت کی فکر غالب نہیں ہوگی، انسان دوسرے کو اس طرح سے مائل نہیں کر سکے گا، قائل نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کو یہ بتاؤ کہ جب سور میں پھونکی ماری جائے گی تو فذالک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بہت ہی سخت دن ہوگا۔ کتنا سخت دن ہوگا جب سور میں پھونک ماری جائے گی؟ اور کون سور میں پھونک مارے گا؟ سور میں پھونک ماریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور سور کہتے ہیں یہ سینگ نما ایک چیز ہے جس کو منہ پہ رکھے ہوئے حضرت اسرافیل علیہ السلام منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مار دیں۔ اور نفخہ فضا ہوگی، سب سے پہلے سور جو ہے وہ گھبراہٹ ہوگا، اس کی وجہ سے لوگوں میں گھبراہٹ آ جائے گی۔ پھر نفخہ صاعق ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت زور کی چیخ ہے، اور اس میں پھر زلزلے آئیں گے اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرا سور جو ہے وہ نفخہ قیام الرب العالمین، کہ جب وہ سور میں پھونک ماری جائے گی تیسری مرتبہ تو سب کے سب نکل کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہی بتائی جا رہی ہے بات کہ دیکھو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب ناقور کے اندر نقرہ پھونک ماری جائے گی۔ ناقور کیا کہتے ہیں؟ نقارے کو کہا جاتا ہے، جیسے ناقور نقارے کے اندر پھونک مار دی جائے گی، یعنی کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، تو یہ وہ دن ہوگا کہ فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ بہت کٹھن دن ہوگا۔ کتنا کٹھن دن ہوگا؟ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے، زمین زلزلے دینے لگے گی اور ہچکولے کھانے لگے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اجرام فلکی اپنی اپنی شکل جو ہے وہ حیت چینج کر لیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ ہم ہر چیز پڑھ چکے ہیں نا۔ تو گویا یہ اتنا کٹھن دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا، کافروں کے لیے تو بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ مومنوں کے لیے وہ دن کیسا ہوگا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل ایسے ہوگا کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ مومنوں کے اوپر تو ہوگا ہی نہیں، مومن تو اس سے پہلے ایک بیماری ہوگی اور وہ اس سے مر جائیں گے، لیکن جو حشر کا دن ہے وہ مومنوں کے لیے ہلکا ہوگا، لیکن جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے بالکل بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ابھی کہ 50,000 سال کے برابر اس کی مدت ہوگی، اور وہ ایسا حشر کا دن اتنا سخت اور اتنا کٹھن ہوگا۔ قیامت تو ہوگی ہی ہوگی جب سور میں پھونک ماری جائے گی، لیکن جب حشر برپا ہوگی تو حشر کے اندر بھی انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، اور ہر چیز بالکل ہی اپنی کیفیت اور حیت بالکل ختم کر کے دوسری حیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرمائیں گے۔ بہت سخت اور کٹھن دن ہوگا، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ یہ کس کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو بھی چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ بیسیکلی ولید بن مغیرہ کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بھی کسی شخص کا نام لے کے کوئی بات نہیں بتاتے، بلکہ ایک کردار کی عکاسی کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، اور اصل میں ہمیں اس کردار سے نفرت کرنی ہے، اس شخص سے نفرت نہیں کرنی، اس گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی نا۔ تو اس کردار کی عکاسی کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، تو اکیلے تو اللہ نے ہر ایک کو ہی پیدا کیا نا۔ تو یہاں خصوصی طور پر تذکرہ تھا ولید بن مغیرہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے اس کی تھوڑی سی صفات بتا رہے ہیں کہ وجعلت لہو مالا ممدودا، کہ میں نے اسے بہت سارا مال اس کو دیا، وبنینا شہودا، اور اس کو حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے،
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ بھی ہموار کر دی. تو یہ وہ صفات تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا تھا. ایک تو اللہ نے اس کو بہت زیادہ دنیاوی مال اسباب دیے تھے، اس کے ساتھ بیٹے دیے. اس کو کہا جاتا ہے اس کے 10-12 بیٹے تھے ولید بن مغیرہ کے، جس میں سے خالد بن ولید جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور بھی، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. حشام بن ولید وغیرہ بہت زیادہ اس کے بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا تھا، اولادیں بھی دی تھی، اور اس کو لیے ریاست کی راہ بھی ہموار کی تھی، اور یہ بہت بڑا سردار تھا. اس کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر یہاں پر؟ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے لیے حکم دیا کہ اٹھیں اور قم فانذر، کہ اٹھیں اور لوگوں کو برے انجام سے متنبع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت اور تبلیغ کا کام جب شروع کیا اور مکہ والوں کے اندر قرآن کو سنانا شروع کیا، تو ان کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور وہ تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا ان کے اندر، اور اب وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہر طرح سے. اب ہوا یہ کہ تھوڑے عرصے میں ہی حج کا زمانہ آ گیا. جب حج کا زمانہ آیا تو مشرکین مکہ کو فکر لاحق ہونے لگی، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ تو تمام جو بھی عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، یہ ایک ایک کے پاس جا کے اور ہر ایک کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے، تو ان کو قرآن جیسا کلام سنانا شروع ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے دنیا تک اس دین کی دعوت پہنچ جائے، اور پتہ نہیں کون کون پھر اس سے متاثر ہو جائے. تو اب اس پریشانی میں آ کے انہوں نے دارالندوہ میں ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اس میں خاص طور سے ولید بن مغیرہ اٹھا، اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں ہر کوئی جا کے کہے گا نا حاجیوں سے، تو ہوگا یہ کہ حاجی ہمارے میں سے کسی کا اعتبار نہیں کریں گے. تو ہمیں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ ہر کوئی وہی بات کہے، تو پھر تو حاجی اس پر اعتبار کر لیں گے. تو اب ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ ہم حضور کو کیا کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ان کو کہیں گے. تو پہلے کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہہ دیں گے. تو ولید نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فکرے وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے کوئی بھی دور کی بھی نسبت نہیں ہے. اور تو پھر کچھ اور لوگوں نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہہ دیتے ہیں. تو ولید نے کہا کہ وہ مجنوں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں. اس حالت میں آدمی جیسی بہکی باتیں کرتے ہیں نا، اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. لیکن حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتے، بلکہ ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ جو دیوانگی سے تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. دیوانگی میں تو لوگ پتہ نہیں کس کی طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ تو انتہائی فصاحت سے بھرپور کلام ہے جو یہ پیش کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا اچھا جو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم شاعر کہہ دیتے ہیں. تو ولید نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو شعر کی ساری اقسام سے واقف بھی ہیں، اور یہ کلام جو وہ پیش کر رہے ہیں اس پر شاعری کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ساحر کہہ دیتے ہیں. تو ولید نے آگے سے کہا کہ نہیں، وہ ساحر بھی نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو ہم جانتے ہیں، اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں. تو یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح نہیں آتی کہ وہ جادوگر، وہ ساحر ہیں. پھر اب کیا کریں. تو لوگ سوچنے لگے. اب سوچتے جو ہے وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ یہ کہتے ہیں، ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور یہ ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی، بچے اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے. یہ جب ابو جہل سے ولید نے کہا، ولید بن مغیرہ نے، تو ولید بن مغیرہ کی بات کو ابو جہل نے پسند کیا، اور یہ بات سب نے متفقاً جو ہے وہ قبول کر لی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. اور یہی بات پھر ہر کسی نے کہنا شروع کی. ہر شخص اٹھا اور جا کے حاجیوں کے قافلے جو آئے تھے ان کے گروہوں میں گھس جاتا، اور جا کر یہ کہتا کہ بھئی یہاں پہ ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے، اور اس کا جادو
خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اور اس سے ہوشیار رہنا، مگر اس کی بات کو سننا مت۔ اور جب سب لوگوں میں جا کے انہوں نے یہی بات پھیلانا شروع کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کہاں ہر ایک کے پاس پہنچ سکتے تھے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے چلی اپنی چال اور اللہ تعالیٰ نے چلی اپنی چال، اور اللہ بہترین چالوں میں سے چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چال بہترین چال ہے۔ انہوں نے اپنی چال چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا جو ہے وہ شروع کیا، تو وہ بات جو کہ آئے ہوئے قافلوں کو یا حاجیوں کو بالکل معلوم نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کے بارے میں یا ان کی نبوت کے بارے میں، تو جب یہ مشرکین نے کہنا شروع کیا تو ان کے کہنے کی وجہ سے ہر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ ایک جادوگر وہاں پر آیا ہوا ہے۔ اب مشرکوں ہی کی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کروا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشہیر کر دی۔ اب لوگوں کو یہ خود بیچ میں خودبد ہونے لگی کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسا جادو کرتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسا جادو کرتا ہے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہوا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا معاملہ ہوا تھا۔ فرعون نے ایک پوری دعوت برپا کی اور مختلف جادوگروں کو بلا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں تک اکیلے کیسے پہنچ سکتے تھے، وہ ایک محفل برپا کی گئی، منعقد کی گئی، اور اس میں دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو زیر کر دیا تو وہ سب کے سب مان گئے۔ جادوگر بھی اللہ وری مان لے اور جنہوں نے ماننا تھا وہ بھی مان گئے۔ تو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنا کام مشرکوں کے ذریعے سے ہی، دشمن حق کے ذریعے سے ہی کروا دیا کرتا ہے۔ وہ چلتے اپنی چال اور اللہ اپنی ایسی چال چلتا ہے کہ اللہ کی چال سب سے بڑی چال ہوتی ہے۔ اس کا یہ سارا کا سارا معاملہ کھو کھاتے میں گیا، کھٹائی میں پڑ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بخود کروا دی۔ تو اب آیت نمبر 11 سے لے کے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کی کچھ نعمتیں بتائیں، اور یہ بتایا کہ دیکھو اس نے کس کس طرح کی حرکتیں کی تھی۔ گویا اس کی پوری کردار کشی کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، اس کو وہ پہچانتا تھا کہ وہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ مجنو بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، وہ ساحر بھی نہیں ہے، لیکن بس وہ ضد اور ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی جس کی وجہ سے بس مان کے نہیں دینے والی بات تھی، اس وجہ سے وہ ایمان لانے سے باز رہا تھا۔ تو کافی دیر تک وہ اپنے بیسیکلی ضمیر سے بھی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ لڑتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے بات اسی پر ختم کی کہ یہ جادوگر ہے، ان کو جادوگر ہی بتا دیا جائے اور لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکا جائے۔ تو گویا اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہی کردار بتایا کہ دیکھو اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اور اس کو اکیلے پیدا کیا تھا، بہت سا مال اس کو دیا، اور وہ بنینا شہودن، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔ حاضر رہنے والے بیٹے ایک اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر گنوا رہے ہیں۔ نعمت اولاد ڈیفینیٹلی نعمت ہے، لیکن کون سی اولاد نعمت ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے، بنینا شہودن، یعنی کہ حاضر رہنے والے بیٹے، حاضر رہنے والے بیٹے۔ تو اچھے بیٹے کون سے ہوتے ہیں، بیسیکلی بنینا شہودن ہوتے ہیں، جو حاضر رہتے ہیں، جو پاس رہتے ہیں، جو خدمت گزار ہوتے ہیں، جو حاضر باش ہوتے ہیں۔ اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو والدین کے لیے ان کو دوڑ دھوپ کرنے سے روکتے ہیں اور ان کے لیے خود دوڑ دھوپ کر کے ان کی ساری ضروریات زندگی کو مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے مدد کے لیے، ان کی استعانت کے لیے ہر وقت موجود اور ان کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں بنینا شہودن، یہ ایسے اولادیں جو ہیں جو پاس رہنے والی ہیں اور خدمت گزار اولادیں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بنینا شہودن میں اس کو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایسے بیٹے کہ جو بہت زیادہ جہاں بھی والد جا رہے ہوں ان کے ساتھ حاضر ہونے والے ہوں، یعنی محفلوں میں جانے والے ہوں، اور ساتھ ساتھ اس مرتبے کے ہوں کہ ان کی گواہی جو ہے وہ بہت معتبر ہو اور قبول کی جاتی ہو، یعنی بہت ہی باعزت قسم کی اولادیں ہوں۔ تو یہ ایسی اولادیں کیا ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی اولادیں بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنا دے۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے،
اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیٹے تو ہوتے ہیں، اول تو بیٹی پسند کسی کو نہیں آتی، اور اگر بیٹا ہو جائے تو بس بارے نعرے چلے جاتے ہیں، خوب فیملی مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر ایسا پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے اور ان کو اٹھا کے باہر کے ملکوں میں پڑھانے لکھانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، ان کو ٹوٹلی دنیا کا بندہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دنیاوی عہدے مقام مرتبے تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ بنینا شہودن نہیں رہتے، وہ والدین کے قریب نہیں رہتے، وہ والدین کی ضروریات کے لیے مہیا نہیں ہوتے، وہ اپنے والدین کے لیے مختلف میل نرسز فیمیل نرسز کا اہتمام کر دیتے ہیں، ماسیاں میڈز وغیرہ رکھ کے دے دیتے ہیں، خود حاضر نہیں رہتے۔ اصل بنینا شہودن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، بہترین نعمت ہے، حاضر باش ہونا، والدین کی خدمت گزار ہونا، ان کے ہر کام سے پہلے ان کی ساری ضروریات کو مہیا کرنے والے خود حاضر ہوں گے تو وہی ہر چیز کو دیکھنے والے اور نگرانی کرنے والے ہوں گے نا۔ اور اپنے جب والدین کے ساتھ کہیں جاتے ہیں نا بڑی بڑی اولادیں، تو والدین کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت عمر رسیدہ کوئی انسان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 3-4 اس کے بہت کڑیل نوجوان بیٹے اس کے ساتھ آ رہے ہو، تو باپ کا تو سر ویسے ہی فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور وہ اس باپ کے اندر انتہائی عاجزی بھی نظر آتی، جس کے ساتھ ایسے بنینا شہودن والے جو ہیں وہ بیٹے اس کے ساتھ ہمہ وقت حاضر ہوں، تو یہ بہت بڑی اولاد، اگر بہت بڑی نعمت ہے اگر اولاد اللہ تعالیٰ ایسی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بنینا شہودن بنا دے اور بنینا شہودن والی اولادیں بھی عطا فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسری اس کی جو نعمت اس کو دی تھی وہ کیا بتائی کہ اس کے لیے میں نے مہدت لہو تمہیدن، اس کے لیے تیار کی میں نے لمبی چوڑی راہ اور ہموار کر دی ریاست کے لیے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو ریاست بھی عطا فرمائی تھی، خوب بڑی سرداری اس کے پاس تھی مشرکین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، عہدہ، اقتدار، طاقت دی اس کو، مال اسباب دی اور اولادیں بھی دی، اور کیا چاہیے تھا، ثم یطمع ان ازیدہ، پھر وہ طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہے واسطے ہماری آیات کے دشمنی رکھنے والا، یعنی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اتنی نعمتیں دینے کے بعد میں اس کو مزید نعمت عطا فرماؤں۔ مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ کب عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے میری نعمتوں کی، تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے ناشکری کی، اس نے ان تمام نعمتوں کو، اپنے عہدے، اقتدار اور طاقت کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے مال کو دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے کس کے لیے استعمال کی، اس نے دین کو نیچا دکھانے کے لیے ان تمام نعمتوں کو استعمال کیا۔ یہ پھر مزید نعمت لالچ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو اور مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، انہو کانا لآیاتنا عنیدا، وہ تو میری آیات کے ساتھ دشمنی رکھنے والا تھا، وہ تو میری نشانیوں آیات سے دشمنی رکھتا تھا، میں اس کو کیسے بھلا مزید عطا فرما دوں نعمتیں؟ اس نے تو میری ساری نعمتوں کو اللہ کی دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے بجائے اس نے تو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کر دی، وہ تو دشمنی اور اناد میں اس نے استعمال کر دی، تو میں اب کیا کروں گا؟ اس نے تو کفران کر دیا۔ تو ان کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے عذاب بتا رہے ہیں، سأرہقہ صعودا، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو آگ کے پہاڑ کے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان قریب اس کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا، اور یہ کٹھن چڑھائی صعودن جہنم کے اندر آگ کا پہاڑ ہے، جس کے لیے آتا ہے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کے اوپر جو جہنمی چڑھ کر جائیں گے تو ان کو ایک تو اتنی مشکل سے وہ اوپر چڑھیں گے، تو پھر جب اوپر چڑھ کے جائیں گے تو فرشتے پھر ان کو نیچے دھکیل دیں گے اور ان کو دوبارہ اس آگ کے پہاڑ کو سر کر کے اوپر آنا پڑے گا۔ دنیا میں اللہ نے بہت نعمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی تھی، درجوں پہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے درجوں پر
اللہ کی حاکمیت کو قائم کروانے کے بجائے انہوں نے ان نعمتوں کو دین کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا، تو لہٰذا اس دن ان کو بلندی پر چڑھا کے نیچے گرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ فکر وقدر، اس نے کچھ سوچا اور بات بنانے کی کوشش کی۔ وَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، مار وہ اس پر کیسا اندازہ لگایا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر مار ہو اس پر کیسا اندازہ لگایا، یعنی کیسی کیسی باتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں اللہ کی مار ہے اس کے اوپر، کیسی کیسی باتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتا ہے، کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی جادوگری کہہ دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں بناتا ہے، ایسے ایسے اندازے لگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی اللہ کی مار ہے اس کے اوپر۔ ثم نظر، پھر دیکھا اس نے، ثم عبس، پھر پیشانی سکیڑی، وبصر، اور منہ بسورا، ثم ادبر، پھر پیٹھ موڑی، واستکبر، اور تکبر کر لیا۔ یعنی کہ اس کا ایک رویہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنی اتنی باتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، پیشانی سکیڑی اور منہ بنائے اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ فقال، پس کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بات کسی آدمی کی، یعنی یہ تو ایک انسانی کلام ہے جو وہ لے کر آیا ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک جادوئی کلام ہے یا جادو ہے جو بہت پہلے سے کر رہا ہے، یہ اسی قسم کا جادو لے کے آیا اور ایک انسانی کلام ہے، کوئی اللہ کا کلام وغیرہ وہ نہیں لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصلیہ سقر، ان قریب میں داخل کروں گا اس کو سقر میں۔ سقر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پوچھا، وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ سقر، یعنی جھلس دینے والی، جھلسا دینے والی آگ کو سقر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے سقر جس میں اس کو داخل کیا جائے گا؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے۔ لواحۃ للبشر، جھلس دینے والی واسطے کھال کے، یعنی کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ یہ دوزخ کی حرارت، دوزخ کی آگ جو نہ باقی رکھے اور نہ ہی کسی کو چھوڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے رویے اختیار کرنے والا ہر شخص جو کہ ولید بن مغیرہ نے اختیار کیا تھا، ایسے تمام لوگوں کو جو اپنے عہدے، اقتدار اور طاقتوں کو دین کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی ان نعمتوں کو لگائیں، اگر وہ نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ عنقریب اسے میں دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، سقر کیا ہے، نہ وہ باقی رکھے اور نہ ہی وہ چھوڑے۔ دیکھیں جھلسا دینے والی آگ، جہنم کی آگ، وہ آگ ہے کہ جو 69 ٹائمز دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہوگی، اور کھال کو جھلسانے والی کیسے ہے کہ اس کی ایک لپٹ ہی آئے گی نا، ایک شعلہ ہی آئے گا تو پورے کے پورے گوشت پوست کو چاٹ لینے والا ہوگا، اور کھال کو جھلس دینے والا ہوگا تو کھال جہنمیوں کی کتنی بنا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 70 بالشت ان کی کھال کو موٹا کر دیا جائے گا تاکہ وہ جہنم کی تپش، حرارت اور اس کی جو حدت ہے اس کو بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ محسوس کرنے والے ہوں۔ تو کہا گیا کہ لا دبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے، یعنی کہ نہ وہ چھوڑے گی کسی کو نہ وہ باقی رکھے گی، وہ عذاب ملتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں، اور اب تو کہا جائے گا ایک نہیں آج بہت سی موتوں کو پکارو لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ تو جہنم میں جہنمی نہ جیتوں میں ہوں گے، نہ مردوں میں ہوں گے، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے نا، لا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مریں گے اس کے اندر اور نہ ہی وہ جیئیں گے۔ سسک کے ان کی تکلیف دہ زندگی ہوگی، انتہائی بری، کہ نہ وہ جینے والوں میں ہوں گے نہ ہی وہ مر سکیں گے، کہ موت تو ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی جگہ پہ ان کو ڈالا جائے گا۔ علیہا 19، اس کے اوپر 9 اور 10 یعنی کہ 19
لوگ ہوں گے، 19 کارکن جہنم پہ مقرر ہوں گے. وما جعلنا اصحاب الناری، اور نہیں بنایا ہم نے دوزخ والوں کو الا ملائکۃ، مگر فرشتے. یعنی کہ جو دوزخ کے یہ کارکن ہیں یہ ہم نے فرشتے ہی بنائے ہیں. 19 کارکن اس پہ مقرر ہیں، اور یہ 19 کارکن فرشتے ہی ہیں جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھے ہیں. جہنم کا جو داروغہ فرشتہ ہے اس کا نام مالک آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جب مالک سے ملے یا مالک کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ سب نے میرا بہت مسکرا کے استقبال کیا تھا، اور لیکن یہ جو فرشتہ، یہ جو ہے جہنم کا داروغہ مالک، اس کو میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی یہ نہیں مسکرایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب سے پیدا کیا ہے یہ آج تک کبھی بھی نہیں مسکرایا. کیوں کہ کیسے مسکرا دے؟ کیونکہ جہنم کی ہولناکیاں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ انسان مسکرانا وہاں بھول ہی جائے گا. تو جو جہنمی ہیں، وہاں جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ اللہ نے بتایا اس پہ 19 کارکن فرشتے مقرر ہیں. اب 19 کارکن فرشتے جو اللہ نے جہنم کے داروغہ فرشتے بتائے، تو اب اس بات کو بھی لوگوں نے مذاق بنا لیا. اس بات کو مشرکین مکہ نے اتنا زیادہ مذاق بنایا، اتنے ٹھٹھے لگانے لگے اور کہنے لگے کہ جب یہ کہتے ہو کہ ایک طرف تو ہم سے یہ کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان جو ہیں وہ گناہ کرتے رہے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوسری طرف ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ جی جہنم کے اندر 19 کارکن ہیں، اتنی بڑی دوزخ جہاں اتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس پہ صرف 19 کارکن ہیں فرشتے. یہ کس قسم کی بات ہے؟ آپ دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ تو ساری غیب کی باتیں ہیں، لیکن جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے انہی باتوں کو پکڑ کے مذاق بنا لینا ہے، ٹھٹھے اڑانے ہیں اپنے لیے. انہی کو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں نا، وہی بات کسی کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے اور وہی بات کسی کے لیے جو ہے وہ الٹا اس کے کفر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اچھا، جب یہ بات آئی تو ابو جہل نے جو ہے وہ بہت بڑی اس کے گھر میں لوگ جمع ہوئے تھے، تو اس نے قریش کے سرداروں سے بڑے زور کا ٹھٹھا مار کے کہا کہ بھائیو تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10-10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک سپاہی سے نمٹ نہیں سکتے. تو بنی جمعہ کا ایک پہلوان تھا، وہ کہنے لگا کہ 17 سے تو میں اکیلے ہی نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا. تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ٹھٹھے میں مزید ٹھٹھے میں اڑا دی. دیکھیں دین کے لیے جو ہے دین کی باتوں میں مذاق کیسا؟ اگر انسان سوچ لے یا غور کرے یا اس کے اوپر تفکر کرے اور اس کو محسوس کرے تو جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مذاق اور ٹھٹھوں میں اڑا دیا جائے. اس کی تو فیل آنا ہی ایسی ہے کہ انسان اس کی تپش اور حرارت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا مانگنا شروع ہو جائے. اگر انسان، تبھی تو صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ یقین کی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، اور ان کو جہنم کی تپش اور حرارت اپنے قدموں کے نیچے محسوس ہوتی تھی. وہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی باتوں پر ٹھٹے بازیاں نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے اس کی گنتی مگر ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی کافروں کے لیے ہم نے انہی کارکن کی تعداد کو فتنہ بنا لیا ہے. اسی سے یہ آزمائش، فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے نا، تو ایک آزمائش تھی ان کے لیے. اگر وہ سمجھ لینے والے ہوتے تو ان کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اگر اتنی بڑی جہنم کو 19 کارکن ہیں اس کے لیے، یعنی کہ ایک ایک فرشتے کی پہنچ کہاں تک ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 19 کارکن لگائے ہیں. گویا ہر جہنم کی جگہ پر جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پہ عذاب دیے جا رہے ہوں گے، وہاں کوئی نہ کوئی نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں موجود ہوگا، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا. ان سننے والے جو ہے، سمجھنے والے، وہ اسی بات کو کسی دوسری طرح لیں گے، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا، جنہوں نے ٹھٹھے لگانے ہیں، وہ اسی بات پر، اسی آزمائش پر مزید اور زیادہ بہکتے چلے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم.
تو اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو میں نے فتنہ بنایا ان لوگوں کے لیے، اس کی کارکنوں کی گنتی کو جو کفر کرتے ہیں، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تاکہ یقین آ جائے اہل کتاب کو، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور ایمان لانے والوں کا اسی سے ایمان بڑھ جائے۔ تو اہل کتاب یقین کر لیتے ہیں ان باتوں پر، ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اہل کتاب والمؤمنون اور نہیں کسی شک میں رہیں اہل کتاب اور مومن، یعنی ان باتوں سے اہل کتاب اور ایمان لانے والے کسی بھی شک میں نہیں جاتے۔ لیکن جو دوسرے ہیں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور تاکہ وہ جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہیں، والکافرون اور کافر یہ کہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ کا اس عجیب بات سے بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی بات ہے اور ایک ہی بات پر کسی کا ایمان بڑھتا ہے، کسی کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور لیکن وہ لوگ جو جن کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں کی بیماری کی بات کی جا رہی ہے، تو کون سی بیماری ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ ہم پہلے ہمیشہ دلوں کی بیماری منافقت ہی اس سے مراد لیتے رہے، لیکن اس یہاں پر خود چونکہ یہ مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے صورت ہے، تو اس حوالے سے جو دل کی بیماری تھی وہ نفاق نہیں تھا بلکہ وہ شک کی بیماری تھی۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہوگی، یعنی کہ شک کی بیماری والے افراد جو ہیں وہ اور کافر جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھلا اس بات سے اللہ کو کیا سروکار ہے، اللہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، لیکن بات یہ کہ جب شک آ جاتا ہے نا تو پھر اسی بات کو انسان غلط اینگل میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو اکثریت ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی پائی جاتی رہی ہے جو شک میں مبتلا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جنت ہو ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس قسم کا کوئی وجود فرشتوں کا ہے کہ نہیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ، اکثریت ہمیشہ ایسی ہی لوگوں کی رہی ہے جو ان باتوں میں شک کرنے والے ہیں۔ لیکن شک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عمل رہتا ہے کہ پھر وہ ساری ہی باتوں کو جو نبی بتایا کرتے تھے ان کو محض افسانوی باتیں ہی خیال کرتے رہے، اور یہی شک جو ہے ان کو کفر کے مقام پر لے گیا۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کافر اور جو شکی ہیں وہ انہی باتوں سے کفر کی طرف جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھلا ایسی باتیں اللہ نے کیوں کی اور اللہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں باتیں وہی ہیں قرآن پاک کی، دین کے احکامات وہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی باتوں سے کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہی میں لے جاتا ہے۔ ایک سلیم و طبع یا جو صحیح سوچ کا آدمی ہوگا وہ ان باتوں کا بالکل سیدھا سادہ مطلب نکال کے سیدھی راہ اختیار کرتا ہے، لیکن جو ہر درم ضدی اور جو ٹیڑھے دماغ کا آدمی ہوتا ہے وہ اس کا ٹیڑھا مطلب نکال کے حق سے دور بھاگنے کے معاملات اختیار کرتا ہے نا۔ پہلا آدمی خود حق پسند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت بخش دیتا ہے، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ خود ٹیڑھا ہے، وہ خود ہدایت نہیں چاہتا، اپنے لیے گمراہی کو پسند کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی کے راستوں پر دھکیل دیتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ انہی باتوں سے صرف فاسق جو ہے نا وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ پر منحصر ہے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ ہم کیسا ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ مشتبہ چیزوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ فتنے کی تلاش میں اور مختلف تعویلیں نکالتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، لیکن اللہ ہی اس کی تعویل جانتا ہے اور کوئی بھی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سے
سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے ہیں. تو گویا ان کے اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے لشکروں کو لگا دیتا ہے کسی کی ہدایت کے لیے راستے آسان کرنے کے لیے اور کسی کی گمراہی کے لیے راستے کھولنے کے لیے. لیکن انہی کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جو خود اپنے اندر سے کجی اور ٹیڑھ کو نکالتے ہیں، جو خود راستے کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو ٹیڑھ والے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں اور حق سے منحرف ہوتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتا ہے اور اللہ اپنے لشکروں کو ان کے گمراہی کے لیے لگا دیتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے اس دوزخ کا ذکر کیا گیا کسی غرض کے لیے کہ انسان کو اس سے نصیحت حاصل ہو جائے. کلا، ہرگز نہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی، اللہ نے چاند کی قسم کھا لی. واللیلی اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے. اللہ نے قسم کھا لی چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. تین چیزوں کی قسم کھا لی. چاند کی قسم کیوں کھائی؟ رات کو نکلتا ہے نا چاند، اور دن کی روشنی میں چاند چھپ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رات جب کہ پلٹتی ہے اور صبح جب کہ روشن ہو جاتی ہے، تو چاند کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو رات آتی ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے، اور جب رات پلٹتی ہے تو کیا ہے، چاند وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کہیں پر نہیں ہوتا نا. چاند تو وہیں پر رہتا ہے، لیکن صبح جب روشن ہوتی ہے تو صبح کی روشنی سے چاند چھپ جاتا ہے. چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے آگے مدھم پڑ جاتی ہے اور چاند نظر نہیں آتا، لیکن چاند وہاں پر موجود ہوتا ہے. ہم چاند کی پریزنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ چاند ہی وہاں سے غائب ہو گیا یا چاند وہاں پر ہے ہی نہیں. چاند وہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بتائی کہ انہا لأحد الکبر، بے شک یہ جہنم کا ہونا تو ایک بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر جہنم تمہیں نظر نہیں آ رہی تو وہ ہے نہیں اور تم اس سے انکار کر دیتے ہو. نہیں، تم جہنم کی موجودگی سے اگر وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی تو ہرگز بھی انکار نہیں کر سکتے. جہنم اٹل حقیقت ہے، اور اگر وہ نہیں بھی نظر آ رہی تو وہ موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے. جو اس کی باتیں ہمیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں وہ عین حق ہے اور بالکل سچ ہے اور ویسے ہی ہونا ہے. اللہ نے قسم کھا کے یہ حقیقت کو بتایا ہے کہ انہا لأحد الکبر، کہ یہ دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. نذیرا للبشر، یہ انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے. لمن شاء منکم، واسطے اس کے جو تم میں سے ہر وہ شخص کے لیے ڈراوا ہے. ان یتقدم او یتأخر، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے. تو گویا جہنم ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے، یہ برائی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بڑھ جاؤ، برائی میں پیچھے رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ. تم نیکی میں پیچھے رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، برائی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بڑھ جاؤ. لیکن جہنم ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو اس سے بچنا چاہتا ہے. وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے ہی بچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. ہر جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے. ہر جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے. رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن، آپ اس رہن کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہوتا
تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چیز خرید رہا ہے، مال نہیں ہے تو وہ کوئی چیز اس کے پاس رکھواتا ہے، گروی رکھواتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رہن. اور جب وہ مال دیتا ہے اس کو تو وہ اپنی گروی رکھائی ہوئی مرہونہ چیز کو اس سے واپس لیتا ہے، اور وہ مرہونہ چیز ایک امانتاً وہ رکھواتا ہے، اور پھر وہ اپنے پیسہ دے کے اپنی اس مرہونہ چیز کو چھڑا لیتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کی کمائی، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے، یعنی کہ ہر شخص کو اپنی جان جہنم سے چھڑانی پڑے گی کچھ اعمال کر کے. کچھ اعمال کرو گے تو تمہاری جان جہنم سے آزادی پائے گی، خلاصی پائے گی، تمہاری جان کو چھٹکارا ملے گا، نہیں تو ہر جان جو ہے وہ جہنم کے اندر گر رہی ہے. اب اس کو جہنم سے بچانے کے لیے گویا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اعمال ہیں وہ کرو گے تو اپنے گوشت پوست جسم ہڈیاں اعضاء کو ان عمل الصالحات کر کے ان سے جہنم سے ان کو چھڑا سکو گے، ان کو مطلب ان اعمال کو ایک قیمت کے طور پر ادا کر کے ان جہنم کے اندر پھنسنے سے گرنے سے تم بچا سکو گے. تو کون سے اعمال ہیں جن کو کرنا ہے ہمیں اور جہنم سے اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو بچانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو داؤد میں حضرت بریدہ سے روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور اس کو ہر جوڑ کا صدقہ دینا واجب ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ صدقہ کیسے ادا ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، یعنی 360 جوڑ ہیں اور ہمیں جہنم سے آزاد کرنا ہے اور اس کا صدقہ بھی دینا ہے، تو ہم کیسے اس کا صدقہ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے ناک کے ننیے کو صاف کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹا دینے سے جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے. یعنی کہ نیکی کے اعمال ہیں بیسیکلی کہ یہ کرنے سے جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے. اگر ان کاموں کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت ہر جوڑ کے لیے باعث صدقہ بن جاتی ہے. کیا؟ چاشت کی 2 رکعت. چاشت کی 2 رکعت اگر ڈیلی پڑھ لیے جائیں تو جسم کے ہر جوڑ کے لیے وہ باعث صدقہ بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ڈیلی چاشت کے کم سے کم 2 نفل پڑھنے کی ضرور توفیق عطا فرماتا رہے. چاشت کے 4 نوافل پڑھنا سنت ہے، لیکن 8 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن 4 نفل سنت اور 2 نفل اگر پڑھ لیے جائیں تو اس سے تو آپ کے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور چاشت کا وقت یاد رکھیے گا کہ جب سورج سوا نیزے پر آ جائے تب سے لے کر زوال سے 15 منٹ پہلے تک چاشت کا وقت ہوتا ہے. مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہیں. جس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، لا الہ الا اللہ پڑھا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتا رہا، تو یہ سب عمل مل کر 360 کے عدد کے برابر ہو گئے. تو اس دن کی شام اس حال میں آئے گی کہ اس نے دوزخ سے اپنی جان آزاد کر لی. تو گویا کچھ نیکی کے اعمال بتائے ہیں کہ حمد و ثنا کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا اور نیکی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملے کی نیکی کرنا، یعنی کسی کو دین کی طرف لانا یا برائی سے منع کرنا، یہ سب کام کرنے سے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے جسم کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. اور اسی قسم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہیں، پس جس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی حمد بیان کی، لا الہ الا اللہ پڑھا، سبحان اللہ کہا، مسلمانوں کے راستے سے پتھر ہٹا دیا، کانٹے کو دور کر دیا، ہڈی کو راستے سے دور کیا، نیکی کی تلقین کی یا برائی سے منع کیا، تو 360 کی تعداد میں تو اس آدمی نے اس روز اپنے نفس کو آگ سے بچا لیا. یہ بھی مسلم کی ہی روایت آتی ہے. تو گویا مختلف قسم کے صدقات ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، یا 60 سے زائد آپ نے فرمایا کہ شاخیں ہیں.
ان میں سے سب سے ہلکی شاخ یہ ہے کہ کسی بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا جائے. یہ بھی اسلام کی شاخ ہے کہ بھائی کی تکلیف کو دور کر دینا. تو گویا ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صدقات کی پھر مختلف قسم کی شکلیں ہیں، اور وہ ہر عمل جو دوسرے کی خیر خواہی کے لیے کیا جائے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی کی مدد کرنے کے لیے کیا جائے، یا کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا جائے، مثال کے طور پہ کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا بھوکے کو، کسی کو ضرورت کو پورا کر دینا، کیا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی چل کر جانا، یا یہ کہ اگر غصہ آ جائے تو پھر غصے کو پی جانا، اس کو معاف کر دینا، اگلے کی خامیوں پر پردے ڈال دینا، کسی گم راہ کو راستہ دکھا دینا، کسی کو ساتھ مسکرا دینا، مسکرا کے بات کر لینا، کوئی جھگڑا ہے تو جھگڑے کو ختم کر دینا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی نیکی کے اعمال ہیں. اگر دن بھر میں کوئی یہ نیکی کے اعمال بھی کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے رہنے. اللہ ہمیں کثرت سے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی وجہ سے ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ ڈیلی جہنم کی آگ سے آزادی اور چھٹکارا ملتا رہے. اللہ اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین یعنی کہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ ان کے سوا، فی جناتن، وہ تو باغوں میں ہوں گے، یتساءلون، وہ سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے. یعنی کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے، مگر اصحاب الیمین وہ تو جنتوں میں ہوں گے. یعنی جو جہنم میں اگر چلے گئے ہیں تو وہ تو اپنے اعمال کے بدلے اپنے نیک اعمال کر کے انہوں نے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ جہنم رسید ہو گئے. لیکن جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور دائیں ہاتھ والے بن جائیں گے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو جہنم سے آزاد کروا لیا ہوگا اپنے نیک اعمال کے بدلے سے. تو اب وہ جہنم میں جانے سے بچ گئے ہیں، اور وہ دائیں ہاتھ والے بن جائیں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے. اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز نے ڈال دیا تم کو جہنم کی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں؟ کون سی چیز تھی تمہیں جو دوزخ میں لے گئی؟ یعنی اتنی چیزیں تمہیں بتائی گئی تھی کرنے کے لیے، اتنے نیکی کے اعمال تھے، اتنی جہنم کی ہولناکیاں تمہیں بتائی گئی تھی، اتنی طریقے سے تمہیں ایک ایک چیز کھول کھول کے بتا دی گئی تھی، اتنی مختلف قسم کے صدقات تھے جن کو کرنے کے ساتھ تم جہنم سے بچ سکتے تھے اور جنت کے حقدار ہو سکتے تھے. تو تم نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ مطلب ایسی دوزخ میں پہنچ گئے جس سے اتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈرایا تھا، تمہیں بتایا تھا. تمہاری کون سی ایسی ایکٹیویٹیز تھی جن کی وجہ سے تم نے وہ چھوٹے چھوٹے سے صدقات بھی نہ تم کر سکے اور تم جہنم رسید ہو گئے؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ قالو، جہنمی کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے لوگوں میں شامل نہیں تھے. کیا چیز تھی جو جہنم میں لے گئی ان کو؟ لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کہ ہم نماز پڑھنے والے لوگوں میں شامل نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک نماز نہ پڑھنا ان کو جہنم میں لے گیا. اللہ نے جہنم کا نظارہ دکھایا تھا نا، تو پیچھے اللہ نے بتایا تھا کہ جہنم میں جانے سے صرف الا المصلین، صرف وہی بچیں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے. اور وہ نماز کیسے پڑھنے والے ہوں گے؟ الذین هم عن صلاتهم دائمون، وہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، حفاظت کرتے تھے، خشوع سے پڑھنا، ہر چیز نماز کو پڑھنے والے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. لیکن یہاں پر جہنم میں آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. جہنمی خود اپنے منہ سے اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، یہ نماز جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اسلام اور کفر میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہی تو ہے جس سے مومن رب سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، یہی تو ہے نماز جو مومن کی معراج ہوتی ہے، یہی تو وہ نماز ہے جو قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، قبر میں پہلا سوال ہوگا. یہ سب کیا ہے؟
یہ سب نماز ہی کا معاملہ ہے. جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے معاملات آگے صحیح ہو جائیں گے. لیکن یہ جہنمی، ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اللہ ہمیں نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے. اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازی بنائے. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے جو ہر چیز کے لیے آپ کو اوپر لے کر جائے گی، یا یہی نماز ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچائے گی. جہنمی خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھنے والوں میں شامل تھے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے. ہمارے اپنے گھروں میں کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھ رہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ جان لیں کہ وہ جہنم میں جانے سے نہیں بچ سکتے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے. میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہے. جہنمی خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. اگر چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں تو پھر نمازی بننا ہے، اپنے پیاروں کو بھی نمازی بنانا ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کی آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو نمازی بنائیں. آج ہم نمازوں کے اندر بہت سارے اختلافات نکالتے ہیں. رفع یدین کر رہے ہو، اوپر ہاتھ ہے، نیچے ہاتھ ہے، ایسے بڑھا، ایسے نہیں کرنا، اونچی انگلی اٹھائی نیچے رکھنی ہے، ہلانا نہیں ہے، ایسے کرنا. نمازی تو بنائیں، چھوڑ دیں فقہی سارے معاملات کو، نمازی بنائیں. نماز ہے جو ہمیں جہنم سے بچائے گی. یہ نماز ہے، نہیں بھی صحیح آتی تو پڑھنی ضرور ہے. اٹینڈنس ضرور لگائیں اللہ تعالیٰ کے حضور. کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے اللہ میں نے پڑھی ضرور تھی، اگر جیسی تیسی بھی پڑھی تھی اللہ اسی کو قبول کر لے. اٹینڈنس تو لگائیں نا، کم سے کم خود بھی لگائیں، اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں. اپنے گھر میں تمام لوگوں کو ساتھ خود نماز کے ٹائم پہ سب کو اٹھائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھو. خود بھی جھکیں، لوگوں کو بھی جھکائیں. نماز ہی ہے جو ہم کو بچانے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے. اور کیا کرتے تھے جہنمی؟ جب جہنمی سے پوچھیں گے جنتی کہ تم کیا کرتے تھے، کیوں چلے گئے، ما سلککم فی سقر، کیا تم نے ایسے ایکٹیویٹیز کی تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے؟ تو پہلی ایکٹیویٹی وہ بتائیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو. دوسرا عمل جہنمیوں کا کیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانا کھلانا جنت میں جانے والے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا مل اسلام، تو آپ نے فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا. کھانا کھلاؤ. اتنا مال انسان کے پاس تھا، سونا چاندی، اسباب، ذرائع، ہر چیز موجود تھی گھر میں. فریزرز بھرے ہوئے، فریج بھرے ہوئے، سڑ جاتا ہے گھر کے اندر لیکن دینا گوارا نہیں کرنا. اتنا شوہ نفس، دل کی تنگی آ جاتی ہے کہ دسترخوانوں پہ کھانے چنے ہیں لیکن دینے سے، دوسرے کو دینے سے دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے. یہ بخل اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. وہ تو انسان، اس کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا رہے. انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ ہمسایہ اگر بھوکا سو جائے. آج ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جو ہمسائے میں، جو ہمارے جو سرونٹ کوارٹرز میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا. آج تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا نا، ہمارے دسترخوان ابل رہے ہوتے ہیں کھانوں سے اور ہم کوڑے دانوں میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن
کتنے لوگ بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، ہمیں ان کا اندازہ ہی نہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ نے پوچھنا ہے، قیامت میں پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا. تو انسان بولے گا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو رازق ہے، تو کیسے بھوکا تھا، تو کیسے پیاسا تھا، اور تو کیسے بے لباس تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہیں پاتا. میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اگر تو اسے لباس دیتا تو مجھے وہیں پاتا. تو ہم تو اللہ کو پاتے ہیں نا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. یہ جہنمی دلوں کے اندر ان کے بخل تھا. یہ بخیلوں کی جگہ ہے، جہنم بخیلوں کی جگہ ہے. اب وہ بخیل تھے اور وہ خود بھی دوسروں کو دینے سے اپنا مال بھی روکے رہتے تھے اور کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، بلکہ الٹا کام کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم تو حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بحثیں کرتے تھے، ہم بھی نکتہ چینیاں کرتے تھے. لوگ باتیں کرتے تھے، ہم مل کر باتیں بناتے تھے، دین کے احکامات پر افطرا بازیاں کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے. جب لوگ کرتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی ہم تو روز جزا کو جھوٹ قرار دے دیتے تھے. اصل میں یہ کیا طریقہ ہے، یہ بیسیکلی عقیدہ آخرت کے صحیح تصور کو ماننے سے انکار کرنا ہے. خود تو کہتے ہیں مانتے تو ہیں آخرت آنا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی امتی کہتے جی ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بس ٹھیک ہے صحیح ہے، سب کو معاف کر دے گا، ہمیں بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بھلا ایک ماں کیسے اپنے بچے کو دوزخ میں ڈالے گی یا کنویں میں کبھی ڈالے گی یا آگ میں جلائے گی، اس طرح اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں جلائے گا. تو اس قسم کی باتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے تھے اور مادر پدر آزاد اپنے اعمال سے قیامت کے دن کو جھٹلا ہی رہے ہوتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جب سب جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے. حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا، ہم نے یقینی آنکھ سے اس کو دیکھ لیا. یقینی آنکھ سے کیسے دیکھا؟ جب قیامت میں ہر چیز ہوگی، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. دوزخ میں وہ قبر میں بھی ان کو سب کچھ نظر آ گئی. اور کیا کریں گے؟ حتی اتانا الیقین فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ جہنمیوں کے منہ کے جملے بھی سنا دیے، وجوہات بھی بنا دی، ان کو بتا دی، سب کچھ انہیں کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ جہنم میں جہنمی کیوں پہنچیں گے. لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ حال ہو گیا ہے کہ اللہ کے احکامات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر لوگ عمل ہی نہیں کر رہے. علم ان کے پاس آ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. گویا کہ ان کا حال کیا ہو گیا ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، کہ گویا کہ وہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جسے گدھے ہو بھاگنے والے، فرار حاصل کرنے والے. فرت من قسورہ، بھاگ رہا ہو کس سے؟ شیر سے. یعنی کہ ان کا حال تو یہ ہو گیا کہ گویا کو جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں. گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگلی گدھے ہیں اور شیر سے ڈر کر بھاگنے کا معاملہ کیا ہے کہ دنیا کو شیر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا سے ڈر کر وہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت اختیار کر لی تو دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. تو گویا یہ اللہ کی اطاعت سے ایسے ڈر رہے ہیں کہ جیسے کو پتہ نہیں ان کو کوئی ایک شیر کے آگے ڈالا جا رہا ہو اور دنیا ان کو چھوڑنی پڑ رہی ہو. ان کے لیے اتنا مشکل یہ معاملہ لگ رہا ہے. آج لوگ دین سے ایسے ہی بھاگتے ہیں کہ اگر سن لیا تو بس کرنا پڑے گا، چھوڑو سنتے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے کوئی ایسی بات ضرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کو نہ پڑھانا، نہیں تو خامخواہ میں پردہ کر لے گی، اس کی شادی کہاں سے ہوگی، اور لوگ نکو بنا دیں گے، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، رہنے تو یہ دنیا ساری چھوڑنی پڑے گی اگر دین پڑھ لیا. تو یہ ساری باتیں لوگ کرتے نہیں. یہی بات ہے نا، دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا تو حال بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی جنگلی گدھے ہوں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ ان کو قرآن تورات کا علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا. ان کا حال کیا تھا؟ ان کی حالت بالکل اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو یہی بات بتایا ہے کہ یہ وہ
یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ بالکل جنگلی گدھوں کی طرح ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہو. فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان میں سے ہر ایک تو بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ ان کے نام کھلے کھلے خط بھیجے جائیں. کھلے خط کیا چاہتے تھے؟ یعنی کہ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی نبی ہیں تو پھر مکہ کے ایک ایک سردار اور ایک ایک شیخ کے نام اللہ تعالیٰ ایک خط لکھ کر بھیجے کہ محمد ہمارے نبی ہیں اور تم ان کی پیروی قبول کر لو. اور یہ ایسے خط ہونے چاہیے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ ہی نے بھیجے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے فرما رہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے نام کوئی نہ کوئی خط آئے. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے. اصل بات کیا ہے دین کو نہ ماننے کی؟ کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. جب تک فکر آخرت انسان کے اندر راسخ نہ ہو تب تک انسان کا عمل ممکن ہی نہیں ہوتا. جس کے دل میں فکر آخرت آتا ہے عمل کی طرف وہی مائل ہوگا. آخرت کے حساب کتاب کا خوف، نپنے تلنے کا اور ساری باتوں کے پوچھے جانے کا اور جنت اور جہنم کا یقین نہ ہو تب تک انسان کے ساتھ عمل ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بل لا یخافون الآخرہ، یہ تو آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جس کا دل چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اس نصیحت کو قبول کر کے اس پہ سبق حاصل کرے. وما یذکرون الا اللہ الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہوا اہل التقوی، وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو وہ بخش دے. گویا اللہ اس کا حقدار ہے کہ اس ہی کا تقوی کیا جائے. دنیا سے نہ ڈرو، دنیا کو شیر کی طرح سمجھ کر اس سے نہ بھاگو. اے جنگلی گدھوں، اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈر کی وجہ سے اس کی رحمت تمہیں مل جائے اور اس کی رحمت کی بدولت تمہیں بخشش نصیب ہو جائے اور وہی تقوی اپنے اندر لے کر آؤ. کیونکہ تقوی کا اصل حقدار اللہ ہی ہے کہ اس کا ہی تقوی کیا جائے. اللہ ہمیں تقوی کرنے والے لوگوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں بخشش حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے. خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو لیتے ہیں اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. خوف خدا سے جو آنکھیں روتی ہیں اللہ کو وہ آنکھیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں. جو شخص اپنے رات تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کثرت سے آنسو بہاتا ہوگا وہی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور وہی اہل المغفرہ میں شامل ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.